بك يا سيدي يا رحمة للعالمين ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت و رحمت کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائے۔ یہاں کتاب سے مراد تورات شریف ہے۔ سب سے پہلے کتاب الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی عطا ہوئی، اس سے پہلے پیغمبروں کو صحیفے ملتے تھے۔ اور یہ جو فرمایا کہ تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں محسن یعنی نیک اور غیر محسن بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے محسنین یعنی نیک لوگوں پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی۔ تو اس کی دوسری تفسیر علماء نے یہ بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق نیک کام کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت پوری کرنے کے لیے ان کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے تورات میں دین کی کیا نعمتیں رکھی ہیں، فرمایا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے تمام احکام، عقائد اور مسائل کی تفصیل ہے، لہذا اس میں ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے تمام دلائل ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انبیاء پر یہ کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگ ان کتابوں کے ذریعے اپنے رب کی پہچان کریں، اپنے دین کی پہچان کریں، نیک اعمال میں کثرت کریں، تو فرمایا کہ یہی چیز انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرمائے گی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید جو کثیر خیر والا اور کثیر نفع والا اور کثیر برکت والا ہے اور قیامت تک رہے گا اور تحریف و تبدیل و نسخ سے محفوظ رہے گا۔ قرآن اس لیے مبارک ہے کہ مبارک فرشتہ اسے لایا، مبارک مہینے رمضان میں لایا، مبارک ذات پر اترا، خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے، جس کام پر اس کی آیات پڑھ دی جائیں اس میں برکت ہو جائے گی، اور سب سے بڑھ کر اس کی تعلیمات اور ہدایت برکت والی ہے، اس لیے اس کتاب کو بھی برکت والا کہا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب ہے، اور فَاتَّبِعُوهُ، تو فرمایا کہ اس برکت والی کتاب کی تم پیروی کرو، یعنی قرآن کریم میں مذکور احکامات پر عمل کرو، ممنوعات سے باز آ جاؤ اور اس کی مخالفت کرنے سے بچو تاکہ اس کی اتباع اور عمل کی برکت سے تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امت پر قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیروی کرے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچے۔ افسوس یہ ہے کہ فی زمانہ قرآن کریم پر عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کا حال انتہائی ناپختہ بے ہے۔ آج مسلمانوں نے اس کتاب کی روزانہ تلاوت کرنے کے بجائے اسے گھروں میں جزدان و غلاف کی زینت بنا کر اور دکانوں پر کاروبار میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور تلاوت کرنے والے بھی صحیح طریقے سے تلاوت کرتے ہیں اور نہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے رب نے اس کتاب میں ان کے لیے کیا فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اس مقدس کتاب کو سینے سے لگائے رکھا اور فرمائے کہ اس کے دستور و قوانین اور احکامات پر سختی سے عمل پیرا رہے، تب تک دنیا بھر میں ان کی شان و شوکت کا ڈنکا بجتا رہا، اور غیروں کے دل مسلمانوں کا نام سن کر دہلتے تھے۔ اور جب سے مسلمانوں نے قرآن عظیم کے احکام پر عمل چھوڑ رکھا ہے، تب سے وہ دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔
اور اغیار کے دست نگر بن کر رہ گئے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کریم کے احکام پر عمل نہ کرنے کا دنیاوی نقصان تو اپنی جگہ، اخروی نقصان بھی انتہائی شدید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول ہے، مقبول ہے۔ جس نے اس کے احکامات پر عمل کر کے اسے اپنے سامنے رکھا تو یہ اسے پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اسے اپنے پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، فرمایا کہ اس کے احکامات پہ عمل کرو، اس سے محبت کرو، اسے سینے سے لگاؤ یا اسے چھوڑ دو۔ فرمایا کہ یہ نتیجہ واضح ہے تمہارے سامنے، جو قرآن سے محبت رکھے گا قرآن بھی اسے اعزاز و اکرام سے نوازے گا۔ میں نے ایک مرتبہ یہ جملہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن با وفا ہے، قرآن با وفا ہے، بے وفا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی فرمائے تمہیں صلہ دیتا ہے، اور قبر میں بھی صلہ دے گا، آخرت میں بھی صلہ دے گا۔ فرمائے قبر کے اندر بھی عذاب کے فرشتے آ گئے نا تو فرمائے یہ قرآن بچانے آئے گا، اگر قرآن سے محبت کی ہے دنیا کے اندر۔ اور قیامت والے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو یہ قرآن نورانی صورت میں آ کے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، باری تعالیٰ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، میرے اندر جو احکام ہیں ان پر عمل کرتا تھا، باری تعالیٰ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ فرمائے گا، اے قرآن، فرمائے جا اس بندے کو میں نے تیرے سپرد کیا ہے، اس کو جہاں لے جانا ہے لے جا۔ فرمائے پھر قرآن عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ اس بندے کو اعزاز و اکرام کا تاج بھی پہنایا جائے، جنتی حلے بھی پہنائے جائیں۔ فرمائے کہ رب کی طرف سے حکم ہوگا، سب کچھ ملے گا، پھر قرآن اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کبھی قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، بس نام کا مسلمان ہے اور دنیا میں سمجھا کہ میں آ گیا ہوں، یہی بہت بڑا احسان ہے، تو فرمایا قیامت کے دن وہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، پھر قرآن آ کے کہے گا، باری تعالیٰ یہ وہ بندہ ہے جس نے نہ کبھی مجھے دیکھا، نہ کبھی مجھ سے محبت کی، نہ میرے احکامات کو مانا، نہ کبھی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا، اے قرآن، اس کو بھی میں نے تیرے سپرد کیا ہے، اب اس کا جو بھی کرنا ہے تو ہی کر دے۔ تو فرمایا پھر قرآن ایسے اسے ہانکے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، فرمایا ہانک کر اسے فرمایا کہ جہنم کے کنارے پر لے جائے گا۔ اور ترمذی کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر قرآن دھکا دے کے اسے جہنم میں ڈالے گا، جا، فرمایا کہ جس طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے آج تیرا انجام بھی یہی ہے، انجام بھی یہی ہے۔ تو فرمایا قرآن با وفا ہے، دنیا میں وفاداری کر کے دیکھو تو صحیح نا۔ نبی علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے تو راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے راستے میں پڑاؤ کیا، صحابہ نے خیمے لگائے، رات وہیں پہ گزاری۔ تو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، جہاں پہ ہم نے خیمہ لگایا ہے زمین کے نیچے سے سورہ ملک کی آواز آتی ہے، سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہاں پر ایک ایسے بندے کی قبر ہے جو رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سویا کرتا تھا، آج بھی اللہ نے اسے قبر میں اسی حال میں رکھا ہوا ہے، جب رات کا وقت ہوتا ہے تو یہ قبر میں بھی سورہ ملک پڑھتا ہے، سورہ ملک پڑھتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کروں، اگر کوئی بھائی بزرگ فرمائے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو اس میں شرم والی بات بالکل بھی نہیں ہے، آج بھی قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن سیکھنا شروع کر دے۔ یہاں پہ پتہ ہے آپ کو انعام کیا ہے؟ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے فرمائے کہ ایک دنیاوی طور پہ انعام یہ ہے، اگر موت آ گئی تو شہادت کی موت ہے، شہادت کی موت ملے گی۔ یہ طالب علمی کی صورت میں فرمائے قرآن پڑھتے پڑھتے اگر موت آئی، رحمت کے فرشتے پر بچھائیں گے، فرمائے شہادت کا درجہ ملے گا قرآن پڑھتے پڑھتے۔ اور اگر قرآن پڑھتے پڑھتے ابھی تھوڑا پڑھا تھا، آدھا پڑھا تھا، رہ گیا، فرمائے قبر میں جب جائے گا اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں جاؤ جنت سے قرآن لے کر آؤ، میرے بندے کو پورا قرآن پڑھا، پورا قرآن پڑھا، اسے قبر میں بھی قرآن پڑھایا جائے گا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ محبت کا یہ صلہ ہے کہ دنیا میں جو قرآن سے محبت کرے گا یہ مرنے
تک، فرمائے کہ قبر تک، حشر تک، جنت تک یہ قرآن لے کر جائے گا، اتنا قرآن باوفا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کی محبت عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام